الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، کیسے ہیں سب بچے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ جی بچوں، آج ہم اسلام طلاسمی میں صحابیات پڑھیں گے۔ اس میں ہمارے آج کے ٹاپک ہیں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، ساتھ ساتھ ہم اس کے شارٹ کوشچن بھی بناتے جائیں گے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پہ پہلے فرسٹ میں آپ سوال بنائیں گے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برقہ، کنیت ام ایمن، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی رہنے والی تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی خاتمہ تھیں۔ یہاں تک آنسر لکھیں گے۔ آگے جی، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے حضرت عبداللہ، جی بچوں یہاں پہ دوسرا سوال بنائیں گے، حضرت ام ایمن کو اسلام میں داخل ہونے کا شرف کیسے حاصل ہوا؟ تو آنسر میں لکھیں گے، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے حضرت عبداللہ کے ساتھ رہیں، اور جب انہوں نے انتقال کیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے لگی۔ اس کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ یہاں تک آگے جی، بچپن میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پرورش کی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے شوہر کے انتقال کے بعد ان کا نکاح حضرت زبیر بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ واپس آئیں تو غزوہ احد میں شرکت کی۔ اس موقع پر وہ لوگوں کو پانی پلاتی، زخمیوں کی تیمارداری کرتی اور غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں۔ جی بچوں، یہاں پہ آپ سوال بنائیں گے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت ام ایمن کے رونے کا سبب کیا تھا؟ تو یہاں سے آنسر لکھیں گے، 11 ہجری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ سخت مغموم تھی، اور وہ رو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیز موجود ہے۔ فرمانے لگی، یہ خوب معلوم ہے، اور یہ رونے کا سبب بھی نہیں، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جواب کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر زاروں قطار رونے لگے۔ یہاں پہ سوال بنائیں گے، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کے بیٹوں حضرت ایمن اور رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کریں۔ تو آنسر میں آپ لکھیں گے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ پہلے شوہر سے تھے، وہ صحابی رسول تھے اور غزوہ خیبر میں شہید ہوئے۔ دوسرے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خاص تھے، نہایت جلیل القدر صحابی تھے، اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے چند حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت عمدہ اخلاق کے مالک تھے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نہایت عزت کرتے، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ان کے مکان پر خود تشریف لے جاتے۔ جی اگلا ٹاپک ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بچوں، یہاں پہ سوال بنے گا، حضرت ام عمارہ کا نام کیا تھا اور آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو اس کے آنسر میں آپ نے لکھنا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نصیبہ اور کنیت ام عمارہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ آگے سوال بنانا ہے، بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے مرد خواتین شامل تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت کی۔ اس بیعت میں 73 یعنی کہ 73 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا بھی ان میں شمار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال بنائیں، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے غزوہ احد میں 2 کارنامے لکھیں۔ تو ایک میں لکھیں گے کہ وہ مشک میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھیں، اور دوسرا کارنامہ غزوہ احد میں انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا۔ اچھا جی، غزوہ احد میں شریک ہوئی اور نہایت بہادری سے لڑیں۔ وہ مشک میں پانی بھر کر لوگوں کو پلا رہی تھی تو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور سینہ سپر ہو گئی۔ کفار جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے تھے تو تیر اور تلوار سے روکتی،
نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے احد میں عمارہ رضی اللہ عنہ کو اپنے دائیں اور بائیں لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ غزوہ احد میں بھی انہوں نے ایک کافر کو قتل کیا تھا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ نے بیعت رضوان، غزوہ خیبر اور فتح مکہ میں بھی شرکت کی۔ اب یہاں پہ سوال ہے جی، جنگ یمامہ میں حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کا کردار مختصراً بیان کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں یمامہ کی جنگ پیش آئی۔ یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ اپنے ایک بیٹے حبیب کو لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئی۔ جب مسلمہ کذاب نے ان کے بیٹے کو شہید کر دیا تو انہوں نے منت مانی کہ یہ مسلمہ کذاب قتل ہوگا یا خود جان دے دیں گی۔ یہ کہہ کر تلوار کھینچ لی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئی اور اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ انہیں کئی زخم آئے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ کٹ گیا۔ یہاں تک آنسر آئے گا۔ آگیا جی، حضرت عمارہ نے کب اور کہاں وفات پائی؟ تو اس کے آنسر میں لکھیں گے اس جنگ میں مسلمہ کذاب بھی مارا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سے چند احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 13 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آج ہم نے ایمن اور عمارہ کی ٹاپک کی ریڈنگ بھی کرنی ہے اور ساتھ میں شارٹ کویسچن بھی بنائے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔